Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليه الفضل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليه. اللهم صل على سيدنا عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کی حالت میں تعجب ہوتا ہے. فرمایا کہ تعجب ہوتا ہے مومن کی حالت. مومن کون؟ جو سچے مسلمان ہیں، عملاً ہیں، ٹھیک ٹھاک عمل کرتے ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان. تو تعجب کا لفظ آپ نے فرمایا جو حدیث میں ہے. تعجب دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو تعجب ہوتا ہے انسان کو جو انہونی چیز ہو، ان ایکسپیکٹڈ، ان یوزل. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تعجب کرتا ہے. اتنا خوبصورت، اس پہ تعجب کرے گا. یار اتنا طاقتور ہے، اس پہ تعجب کرتے آدمی. غیر معمولی چیز ہے، دیکھ کر تعجب کرتا ہے، ایسی چیز. اور ایک تعجب ہوتا ہے افسوس کی حالت میں. یہ دیکھو تعجب ہے آدمی یہ کام کر سکتا تھا، اس نے کام نہیں کیا. تعجب ہے اللہ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی اور یہ بیکار رہا. تعجب اس کو اتنی سی گاڑی اور دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اس گاڑی کے ساتھ کیا حشر کر رہا ہے. تزم معنی لفظ سے تو پھر نبی پاکسم کے تو پھر ہر لفظ میں کئی معنی نکل آتے ہیں. دونوں معنی صادق آتے ہیں اس حدیث پر. اگر ہم پہلے معنی لیں تو اس پر کمال درجے کے اللہ کے نبی نے مومن کی تعریف فرمائی ہے. کس کی ہے؟ میری اور آپ کی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مومن بنایا ہے. کرنا پڑتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، مومن ہو گیا الحمدللہ. حقیقت یہ میری یا آپ کی تمام مومن کے اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے، بہت بڑی، بہت زبردست تعریف کی. بعض انسان خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں تو ایسا نہیں تو ایسا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مومن کی اصلیت کو بیان فرمایا ہے. تمہیں پتہ ہے تم ہو کیا؟
مجھے تعجب ہوتا ہے تمہارے پہ اللہ نے تمہیں بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. آن دس پوائنٹ اللہ میں تعجب کرتا ہوں مومنوں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بنایا ہے, کیا چیز ہو, کیا صلاحیت ہے, کیا کمالات ہیں, کیا عروج ہے تمہارے اندر, کیا مقامات ہیں تمہارے, اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت سمجھتا فرمائی ہے اللہ کے قریب ہونے کی. اب غور سے سن لیں, کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. یہ سبحان اللہ, یہ تیسرے قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. قیامت تک جو بھی امتی اٹھے گا مومن ہوگا, ہر ایک کے لیے خوشخبری دی اللہ کے نبی نے کہ تو اپنا کیا سمجھ رہا ہے, تو یہ سمجھ رہا ہے بس میں کھاتا ہوں پیتا ہوں بس یہ کافی ہے. نہیں نہیں نہیں, تو بہت بلند چیز ہے, تجھے اپنی اصلیت کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت کچھ تو کر سکتا ہے, لیکن تعجب ہے مجھے تجھے دیکھ کر. مومن کیا وجہ اتنا تعجب آپ نے فرمایا؟ مجھے اس کی بیان فرمائی اللہ کے نبی نے بہت خاص, کہ تیرے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہیں, وہ چیزیں ہیں تیرے اندر. ان تاتیہ قالا الحمدللہ وشکر, ان تاتیہ قالا والصبر شکرن, کہ تیرے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا, ایک ہی عبادت کا مرہون منت نہیں ہے, بس نماز ہی ہے تو نماز سے تو اللہ کو قرب کو حاصل کر لے گا, یا قرآن کی تلاوت سے تو اللہ کو قرب کو حاصل کر لے گا, اس سے بس عمرہ حج سے تو اللہ کو حاصل کر سکتا ہے, یا دن میں 5 وقت ہی تو بس اللہ کے قریب جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں. فرمایا تیرے میں تو اتنی صلاحیت ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ تیری ہر ادا تجھے اللہ کے قریب کر سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ تو صرف نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے, نہیں نہیں نہیں, ہوتا ہے تو جو کچھ بھی کر رہا ہوگا, جو کچھ بھی تو کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہے, تو وہ ساری کی ساری اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, تو اس عبادت کے ساتھ تو اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کا دوست بڑے بن جاتا ہے. ہاں, مثال دی اللہ کے نبی نے پھر آگے اسی حدیث میں بہت چھوٹی سی مثال دی کہ ایون تو, اور تو بات چھوڑ, ایون تو یہ ہے کہ ایک نوالا بھی کھا رہا ہے نا, نوالا سمجھتے ہیں نا, روٹی کا ایک ٹکڑا, یا وہ بھی کھا رہا ہے, تو وہ بھی تیرا اللہ کے قریب لے جائے گا تجھے بالکل. اتنے ذرائع اللہ پاک نے ہمیں اور مجھے آپ کو دیے ہیں, مجھے بتائیں پھر بھی ہم جہنم میں جائیں. یہاں تو مقام یہ ہے کہ جہنم کو تو چھوڑو, جنت کے اعلیٰ درجات بننے کے بعد انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے. ایمان ایک بیریئر ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ جو صرف ان کے لیے ہے, یہ بھی دیکھ, ہر انسان کے لیے نہیں, صرف اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے. بالکل برابر ہیں سارے. مثال کے طور پر آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں, سب اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں, اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, مسلمان بھی بیٹھے ہیں. کوئی فیل کر رہے ہیں, کوئی بھی فیل کر لیں, آپ سمجھ لیں کسی جگہ ہیں, سمجھے کھانا کھا رہے ہیں, تو فرق کتنا ہے کہ کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں, کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں. ہم ہر لقمے کے ساتھ اللہ کے قرب اور درجے میں بڑھ رہے ہیں, اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, مٹی کو مٹی ہے, کس کے پاس ایمان نہیں ہے. کتنا فرق ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے, تو وہ اس کی بات کیا بننی, کچھ نہیں بننی. لیکن ایمان کی وجہ سے ہمارا ایک نوالا کھانا, اللہ نے اسی حدیث مثال دی کہ ہمارا نوالا کھانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رات کے اندر آپ تہجد میں اٹھ کے اور راقبات کر رہے ہیں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں, وہ نوالا آپ کو اتنے ہی قریب لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم سوچتے ہیں اس بات کو, ہر کیفیت ہماری ایسی ہے, کوئی ایسی یعنی کوئی حالت بھی ایسی نہیں ہے. آپ سرکار نے یہی فرمایا کہ مجھے تیری ہر حالت پہ تعجب ہے, ہر ایکشن پہ تعجب ہے کہ تجھے اللہ کے اتنے قریب کر رہے ہو. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں, جاتے جاتے آپ رک گئے, تھوڑے سستانے بیٹھ گئے,
رکے تھوڑے بیٹھ گئے، یہ بھی عبادت ہے. آپ نے کپڑے بدل رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ سونے جا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ پانی پی رہے ہیں، مشروب پی رہے ہیں بہت بہترین میٹھا، یہ بھی عبادت ہے. ہر نعمت عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے. جوتا پہن رہے ہیں، جوتا عبادت ہے. اور ہزاروں لوگوں کو اس جوتے کو پہننے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں بالکل. اور ہزاروں لوگ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ یاد رکھیں، صرف کس کو پہنچے گا؟ مومن کو. مومن کی دو قسمیں، ایک غافل، ایک اچھا سچا مسلمان. ڈیوائڈ کر دیں مومن کو دو حصوں میں. 3 حصے ہو گئے نا. ایک تو وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں، تو فارغ ہے. ایک وہ ہیں جو الحمدللہ مومن ہے. مومن سے اس وقت اللہ کے نبی نے سب خطاب فرمایا. ایک وہ ہیں جو غافل ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ان کو کسی چیز کا. چلو ٹھیک ہے، خیر تو نو بات. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ اس ایمان والا جو شعور رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے بات کو. جیسے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک سمجھ پیدا ہو گیا ہمارے میں. اچھا سمجھے بات، اچھا یہ عبادت ہے. آپ کانشیس ہو جائیں گے، اس پر رک جائیں گے. اچھا یہ اللہ کے قریب کر رہی ہے مجھے یہ چیز. تو جب یہ تھنکنگز پیدا ہو جائیں گی آپ کے اندر، یہ سوچ و سمجھ پیدا ہو جائے گی. اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، کہ وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. کھاتے پہلے بھی ہیں آپ، سوتے پہلے بھی ہیں، چلتے پھرتے پہلے بھی ہیں، لیکن جب اس کی صحبت میں جائیں گے آپ کی صحبت کو، رخ کو تبدیل کرے گا وہ. تو اس کے استعمال کا اس طریقے سے تو کدھر استعمال کر رہے ہیں، پھر اس میں شعور جاگ جاتا ہے. او یہ بات ہے. اب وہ کھا بھی رہا ہے، اب اس کا شعور بھی جاگ گیا کہ اس کے شیخ نے بتایا کہ یہ تو عبادت ہے، سمجھ کے کھا. اب وہ بہت سمجھ کے کھائے گا پھر. سبحان اللہ. تو اس شعور کی جاتا ہے بات ہے کہ جب رخ بدل جائے نا آدمی، پھر جائے، وہ پھر سمجھتا ہے یہ تو بھائی میں تو بڑا اونچا آدمی ہوں. تو پھر وہ ایک ہی حیت کی تلاش میں نہیں رہتا. اس طرح نمازی سے مجھے اللہ ملے گا، اس سے ملے گا، نہیں. وہ کہتا ہے میرا ایکشن اتنا اللہ نے بنا دیا ہے، مجھے اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ اگر میں چاہوں اور شعور کے ساتھ یہ نیت کروں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کا قرب رہنا ہے، تو سب کچھ تیرا کھانا پینا اٹھنا جانا سونا سب ساری حالت جو اللہ کے نے فرماتے ہیں کہ ایسی چھوٹی نہیں، بلکہ تعجب ہوتا ہے کہ تو کتنی جلدی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. کام پہ جا رہے ہیں، عبادت. کام کی تیاری کر رہے ہیں، عبادت. کپڑے بستری کر رہے ہیں، عبادت. ہر ایکشن مومن کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا ایکشن ہے، چوٹ لگ گئی، عبادت. گر گئے، عبادت. بخار چڑھ گیا، عبادت. نزلہ ہو گیا، عبادت. چھینک ہماری اعلیٰ درجے کی عبادت جس کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں آسمان پہ. ہم اس کو سوچتے نہیں اپنے بارے میں. دیکھیں تو یا آپ اس حالت میں ہو کسی نعمت سے استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی عبادت ہے. یا کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہے، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک شرط لگائی ہے، ایک کنڈیشن. اب یہ کنڈیشن ہم بتایا، اب یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے رخ کو پھیر رہے ہیں. اللہ کے نبی رخ پھرتا ہے نا آدمی کا. بتا تو دیا کہ تم اتنی قیمتی چیز ہو، ہر چیز تمہاری عبادت ہے. اب اس کے ساتھ ہی بتایا اس کے ساتھ کب عبادت بنتی ہے، یہ نعمت کب عبادت بنتی ہے، تکلیف کس وقت عبادت بنتی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایکشن کو یاد رکھنا، اس ایکشن کو یاد رکھو گے تب بنے گی عبادت. آتیہ اعلیٰ. اب بتائیں نا اللہ کہ جب تجھے کوئی نعمت مل رہی ہے یا کوئی کام بھی کر رہی، سب نعمت ہیں نا. دیکھ رہا ہوں نعمت ہے، بیٹھا ہوں نعمت ہے، ہاتھ ہلا رہا ہوں نعمت ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں نعمت ہے، لیٹا ہوں نعمت. یہ سب نعمت ہیں. یہی تو نہیں نعمت مجھے ڈیٹیچ ہاؤس مل گیا، مجھے فلاں چاہیے، نعمت ہے. باقی کچھ نہیں نعمت نہیں. اس انسان سے پوچھیں جس کو سخت نزلہ ہے، وہ کہے گا یار میرا نزلہ ختم ہو جائے، تو آپ کے لیے صحت کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نزلہ نہیں ہے.
تو اسی طرح ہے ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے. اللہ نے ہمیں بٹھایا, الحمدللہ کھانا کھلایا, گھر میں بٹھایا, وضو کرایا, کپڑے پہنے, استری کیے, بڑی نیت یہ تھی آج ذکر ہوگا, ذکر میں چلیں گے. جب تک انسان کسی نیک فعل کے لیے تیاری کرتا ہے اور ذہن میں وہ بات گھومتی رہتی ہے, اس کو وہی ثواب ملتا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صبح سے نوٹیفیکیشن نکال دیا کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں گھومتا رہے اور وہ ثواب کماتے رہے. میں یہی کہتا ہوں جلدی نکالو نوٹیفیکیشن. کیوں ہوئے گا پاس جائے گا نا, ان کو دھیان بٹے گا میرے دوستوں کا, تو ان کو تاکہ ان کو ثواب ملے. او اچھا پتہ ہے 5 بجے ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس ٹیکس آ گیا نا, اب ان کے دماغ میں, اور ایک نورانی چیز ہے جس میں اللہ کے ملنے کا تعلق ہو نا, اللہ سے ملاقات کا جو اسباب ہو نا, اس میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اس اسباب میں اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں, کیونکہ ملاقات یار ہے, کوئی معمولی چیز تو نہیں نا. اللہ سے ملاقات ہے بابا, کوئی چھوٹی چیز ہے. تو کس سے ملاقات ہے؟ وہ بھی مشتاق ہیں, آپ بھی مشتاق ہیں. آپ شام کے انتظار میں ہیں تو وہ بھی آپ کے انتظار میں ہے. وہ کہتا ہے میں تو انتظار میں, تو آ مجمع میں بیٹھے گا, تجھ سے بہتر مجمع میں لگاؤں گا. تو ایک دفعہ مجھے پکارے گا تو میں بھی تجھے پکاروں گا. سبحان اللہ. تو جو تو نیچے بیٹھ کے کہے گا فس کروں اس کو, میں بھی اسی سے اپنی شان کے مطابق تجھے یاد کروں. بتا ہے نا یاری کے ساتھ, یہ ہے نا دوستی تو پکی. ایسا دوست بنائے جیسے اللہ کے دوست بنائے نا پکا, ماشاء اللہ. وہی چاہتا ہے کہ عاشق مشوق کا رشتہ تو پھر یہی ہوتا ہے, محبوب کا رشتہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے کہ بھائی یاد تو ہو نا کبھی, اور یہ ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم تو آپ کے عاشق ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں, میں تو بے قرار رہتا ہوں تیرے لیے. اللہ کہتے ہیں کبھی راتوں کو آواز مارتا ہوں, کبھی تہجد پہ آواز مارتا ہوں, کبھی مغرب کی ٹائم دیکھتا ہوں بندہ آیا نہیں ہے, کبھی تجھے ظہر میں تلاش کرتا ہوں, کبھی تجھے دعاؤں میں تلاش کرتا ہوں, کبھی تجھے آہوں میں تلاش کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جہاں جہاں کہ میرا بندہ مجھے بلا رہا نہیں ہے, کدھر ہے. سبحان اللہ. بڑی سچی پکی محبت انسان کی بس اپنے ربی سے اور کسی سے نہیں ہے. جتنا رب ہمیں یاد کرتا ہے نا, دنیا کی مائیں بھی یاد نہیں کر سکتی. بے لوث سے یاد کرتا ہے. اور یاد کرنا اس کا کیا ہے, ایسا نہیں یاد کرتا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے, تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے, تجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے, تجھے کوئی چیز تو نہیں چاہیے, اور تو پریشان تو نہیں ہے. پھر اس نے کہا اگر جیسی کوئی بات ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا, اللہ میں پریشان ہوں تو میں سن لیتا ہوں اسی وقت. بھائی اتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سب چیز تیری میں نے عبادت کر دی سب سے, لیکن کس طریقے سے؟ سبحان اللہ. کیا بات کہ جب تجھے کوئی نعمت پہنچ رہی ہے, ہم مستقل نعمت کے اندر ہے, تو ایک کام کرنا, اس وقت تمہیں بس اس نعمت کو دیکھ کر تاکہ توجہ رہے, جیسے میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ میں نوٹیفیکیشن بھیج رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہے تو تیری ہر ادا مجھے پانے والی, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ تو بھی توجہ رکھے میری طرف, اس طریقے سے دھیان رکھوا رہا ہے تیرا میری طرف بس. پھر تو ایک کام کرنا ہے, کیا اس وقت تم یہ کہنا ہے الحمدللہ و شکر, کہ شکر تمہیں حالت شکر میں تمہیں چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ شکر, بہت کرم ہے تیرا, بڑا فضل ہے, رمضان تم نے دے دیا, بڑا کرم میرے مولا, تم نے رمضان کے روزے رکھوا دیا. اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے, سب چیزیں ہضم ہوتی جا رہی ہیں. کوئی ایکشن تو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ مسجد میں, اللہ تعالیٰ شکر ہے مسجد میں تو آ گیا ہے, یہ عادت ڈالیں, عبادت بن جائے گی ہر چیز. کیا مشکل ہے اس میں, اور کہیں بھی نہ, بس اتنا ہو جائے کہ ہیبٹ بن جائے انسان کی کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف کریں. یہ تو اللہ کا شکر. اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہے یہ کام, میں آیا ہوں, گاڑی لے کے آئی ہے, میں نے فلاں کام کیا ہے, مجھے بلایا نہیں. جس وقت آپ داخل ہو گئے آپ کے, تو میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا یہاں, اس جگہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو کرم تیری ذات کے اندر اندر آپ کہہ رہے ہیں شکر ہے میرا مولا, شکر ہے تیرا. اگر نہ میں آتا مجھے کہیں اور تو بھیج دیتا.
تو جس وقت آدمی اس طرف شروع ہوتا ہے نا تو اس کی پریکٹس بن جاتی ہے. تو حالت شکر اسی طرح فرمایا کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میری طرف سے، کیونکہ زندگی تیری معمولات چلتے ہی رہیں گے، مومن ہو یا کافر ہو. جو اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ صبح اٹھے گا چھینک مارے گا، یا سر میں درد ہوگا، یا آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آج گاڑی پنچر ہوگی، آج اس کا کاروبار چلے گا. یہ تو ایک روٹین میں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی جو چیزیں وہ تو پکچر کی طرح چلتی رہتی ہیں. دیر کمی اس لیے ہم نے کنٹرول کرنا ہے 2 چیزوں سے. میک یو ایزی فار دیٹ. ہماری اب یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا تیرا اس کو تو نہیں روک سکتا، زندگی کا سرکل تیرا چلتا ہی رہے گا. آج تیری گاڑی میں ٹکر پڑنی ٹکر پڑے گی، آج تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہونا حادثہ ہوگا، آج تجھے کوئی چیز ملے گی تجھے وہ ہوگا. کبھی نعمت آئے گی، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی سر میں درد ہوگا. کہتے ہیں یہ لائف سرکل ہی چلے گا، لیکن اسی کو تو نے اللہ کے قریب کرنا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ. تم کیا کرتے ہو؟ تکلیف آئی مر گئے ہو، لٹ گئے ہو، پڑھو بچاؤ، یا یہ کام کر لو فلاں کر لو، یا بلاؤ پنچر ہو گیا ایک کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، یہی کرتے ہیں نا ہم. نہیں، تو میں جس تکلیف ہو جائے سب سے پہلے تم اپنا ہنر اپنے رب کو گول جا، اس کی طرف پلٹ جا. تو جب نعمت آ رہی ہے اس وقت یہ نہیں خوش ہو ماشاء اللہ آ گئی، اپنی تعریفیں کی جا رہے ہیں، اس آدمی کی شکر کیے جا رہے ہیں جس طرح مجھے جاب مل گیا، مجھے فلاں مل گیا، سب بھول کے سب سے پہلے سبحان اللہ کس طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ شکر تیرا تیرے کرم سے ملا ہے، بس کام ختم ہو گیا. یہ ہم نہیں کرتے. یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے ساری، تم بہک جاتے ہو. تو جس وقت جو بھی حالت آ رہی ہے صبح اٹھنے کے بعد، صبح اٹھیں آپ بالکل صحت سے اٹھیں تو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ شکر اللہ کا. وہ ناشتہ واشتہ کیا ہے، بڑا اچھا ناشتہ آ گیا، دوڑ ماشاء اللہ انڈے آ گئے، فرائی انڈا آ گیا، اور یہ وہ آ گیا، سب کچھ کھانا پینا، تو آپ نے شکر. ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، دودھ بھی نہیں ہے، تکلیف ہوئی ہے، پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے، پھر اللہ کی طرف جائیں گے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ شکر. دونوں شکر ہیں، لیکن ایک شکر کو کہا جاتا ہے، دیکھیں نعمتوں میں آئے گا اس کے اظہار کو کہا جاتا ہے شکر، جس وقت تکلیفوں میں آئے گا اس کے اظہار کو کہا جاتا ہے صبر. جس طرح آپ پہ مجھ پہ کوئی تکلیف آئے گی، حالت میں چلتے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، کچھ ہو گیا، اس وقت حالت صبر ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ صبر بھی شکر ہے. سبحان اللہ، یہ صبر بھی شکر ہے. اور جو کوئی نعمت ملے گی وہ تو شکر ہے، اللہ کو یاد کرنا. تو 2 چیزیں جب انسان کھلے گا، شکر اور صبر، اور ہر حالت کو طے کرے گا، تو فرمائے مومن کی ہر چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ معمولی بات نہیں ہے، اجر و ثواب کی تو بے انتہا اللہ کے فرماتے ہیں. جب تو تعجب فرمایا دیکھ کے ہم پر کہ اتنے ثواب ہیں تمہارے، اتنے اجر ہیں ایک دن کے اندر تم کماؤ گے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، کپڑے، تمہارا ہر ایکشن اللہ کے نزدیک عبادت ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم چیز کو. لیکن پر وقت صبر اور شکر کو یاد رکھنا ہے ہمیں کہ کہاں صبر کرنا ہے اور کہاں شکر کرنا ہے. اب ایک نقطہ سن لیں اس حدیث کا، بڑا اونچا. خالی صبر اور شکر سے بھی کام نہیں چلے گا. اللہ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا نعتیہ شکر، نعتیہ شکر، نعتیہ صبر، نہیں کہا. دونوں جگہ ایک لفظ اللہ نے کہا ہے، قالا الحمدللہ شکر، قالا الحمدللہ صبر. تو پتہ ہے کیا، دونوں فعلوں سے پہلے اگر شکر بنانا چاہتا ہے اس چیز کو، نعمت کو، اور تو اس چیز سے صبر کرنا چاہتا ہے اس تکلیف سے، تو اس کے ساتھ ایک کام ضرور کرنا، اللہ کا ذکر. جب ذکر کرے گا تو صبر بنے گا، اور جب ذکر کرے گا تو شکر بنے گا. اگر ذکر کے بغیر تو نے یہ کام کیا کہ میں شکر بھی کر رہا ہوں صبر بھی کر رہا ہوں، تو وہ صبر اور شکر نہیں بنے گا، بلکہ وہ تیرے بلائے جان بن جائے گا. وہ اور اکثر سوچتا ہے ہم تو بڑا شکر کرتے ہیں جناب، ہم نے جو بڑا صبر کیا ہوا ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ ایسی اعلیٰ اونچی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے دیتا ہے کبھی انسان کو کہ آج ابھی تک میرا دماغ ٹھکانے ہی نہیں آیا. ہمارے سلسلے کی خاتون نے، جان کے ذکر کر رہا ہوں، اس کو دعائیں دینے کے لیے کہ آپ سب بھی دعائیں دیں اس کو. ٹھیک ٹھاک بچے بیچارے 5-6، آپ دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں اللہ طرف سے چیزیں ساری ہوتی ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے مقام صبر کیا چیز. وضو کیا بیچاری، وضو کرنے کے بعد پہلا
قدم رکھا اس نے سٹیپ پر، لڑک گئی، چیزیں نیچے آ گئی، گر گئی، ڈسیبل ہو گئی، نہ ہاتھ چل رہے، نہ ٹانگیں چل رہی، نہ منہ، کچھ بھی نہیں۔ ایک منٹ کے اندر اس کی دنیا بدل گئی، کچھ بھی نہیں چلتا اس کا۔ بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام۔ اب یہ کس نے دیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز اللہ کہتا ہے کہ تیری تقدیر میں مقدر ہے اور آتی جاتی رہے گی۔ میں جانتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا، کسی کو میں وہ تکلیف تو دیتا ہی نہیں کہ جو اس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اس میں اتنی طاقت دے دیتا ہوں صبر کے ساتھ کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا سخت درد ہو یا اس کا تو جسم کٹا ہے یا اتنا زبردست آپریشن ہوا ہے، لیکن یقین کریں جس کا دل کا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے نا، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے دیکھنے والے کو ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں کو زیادہ، اس بندے سے زیادہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اس بندے میں کہیں صبر بھی ہے، سبحان اللہ، مقام صبر پہ آ گیا ہو، کس طریقے سے بھائی؟ اس نے اللہ نے دی ہے یہ چیز، اللہ کی طرف سے، اور صبر کب بنے گا؟ اور اس کے ساتھ اس کا ذکر جاری ہے، بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے دیکھا تم کو جو اب ٹیلی فون بھی نہیں ہاتھ میں پکڑ سکتی، پانی گلاس بھی وہ نہیں پی سکتی، بیڈ میں ہل بھی نہیں سکتی ہے، ایک ٹھیک ٹھاک آدمی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی اللہ ظلم تو نہیں کرا کسی کے ساتھ، کوئی سزا تو نہیں دے رہا، لیکن تقدیر میں لکھا تھا کہ اس طریقے سے اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، ایک اس عبادت کے ذریعے آئے گا، اس عبادت کے ذریعے آئے گا، لیکن کیونکہ اس عورت کا مقام بہت ہائی ہے ہمارے نزدیک، اس عورت کا مقام بہت ہائی ہے، باقی ہسٹری تو اللہ ہی جانتا ہے نا کسی انسان کی کہ کس بہت ہائی مقام اس عورت کا ہے، تو یہ اتنی عبادت نہیں کر سکے گی، میں چاہتا ہوں اس کو اتنا ایک مقام دوں کہ اللہ کے نبی کے قرب میں آ جائے یہ عورت۔ اللہ نے انتخاب فرمایا اس کے لیے چیز، تکلیف بھی نہیں آنے دیں گے اس کو، حالات اس میں ڈال دیں گے ہم اس کو، الحمدللہ، اور اللہ کے ہاتھ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو نکال دیں گے انشاءاللہ، صحت بھی عطا فرما دیں گے، لیکن مثال آپ کو دی ہے۔ تو بھائی یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت ٹاپ کلاس ہیں، اور جس طرح چاہے اللہ جس وقت جس حالت میں رکھے، ہم لوگ فوراً اس حالت کو ایکسیپٹ کرنا ہے، یعنی شکر میں جائیں تو شکر کو ہم نے کس چیز کے ساتھ بنانا ہے؟ ذکر کے ساتھ بنانا ہے۔ صبر کو اگر صبر بنانا ہے تو ذکر کے ساتھ بنانا ہے۔ جیسے آپ مقام صبر میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف ہوگی ہے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف شروع ہو جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کو نہ شکر، لیکن ذکر تبھی کریں گے، شکر ہو صبر، جب عام حالت میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے تو اللہ آپ کو بلاتے ہیں کہ بھائی ذکر کرو ذکر کرو، کل بھی کام آئے گا اور آج بھی کام آئے گا، کل کی حالت ہمیں نہیں پتا کیا ہماری، اگر ہم نے آج عادت نہیں ڈالی تو حالت صبر کی ضرورت جس وقت ہم ہوگی تو صبر کام نہیں آئے گا، کیونکہ ذکر کرتے ہی نہیں، ہم ذکر کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ عام حالت میں آپ کا قلب جاری ہے، مراقبات ہیں، آپ بیٹھتے ہیں آتے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی کتنے دو چیزیں اس میسیج ہیں، بڑے زبردست میسیج ہیں اس حدیث کے اندر۔ ایک یہ کہ ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ہم مومن ہیں یا غافل ہیں، کہ ہم کیا ان حالات میں چلاتے ہیں اپنے آپ کو کبھی کہ اس سے ہم اپنی کمائی کما رہے ہیں، اجر کماتے ہیں دن کے اندر، حالت تو آ رہی ہے ہماری، آج بھی آئی ہے، ہر وقت آئے گی ابھی، کیونکہ ہر وقت ہم کسی کنڈیشن میں تو ضرور ہیں، ہر وقت مومن عبادت کے اندر موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ تو صبر کریں شکر کریں، صبر کریں شکر کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، ذکر کو نہ بھولیں، ذکر کو کبھی نہ بھولیں۔ ذکر بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری لائف کا۔ بعض لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ اتنی ذکر کی باتیں کرتے ہیں، اتنی ذکر کی باتیں اتنی کرتے ہیں، اس لیے کرتا ہوں جس نے مجھے کہا ہے اس نے بتایا کہ اس کے بغیر زندگی ہے ہی بیکار۔ اگر ذکر نہیں ہے کسی زندگی میں ہر فعل بیکار، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کوئی بھی عبادت آپ قرآن میں دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں حج کریں تو ذکر بھی کریں، عمرہ کریں تو ذکر بھی ہو، جہاد کریں تو ذکر بھی کریں، کہا نہیں کہا، نماز پڑھیں
تو سب سے پہلے کنڈیشن کیا ہے کہ ذکر بھی ہو. ہر چیز کے ساتھ اللہ نے اپنے ذکر کو رکھا ہے. یہیں شیخ الحدیث ہم نے فرمایا کہ ذکر تو روح ہے ہر چیز کی، اس کو آپ کیسے زندگی سے نکالتے ہیں؟ یہ آپشن نہیں ہے ہمارا، یہ تو اللہ والوں کے بڑا کرم ہے، بڑے احسانات ہیں ہمارے پہ، ان کو بہت فضل ہے کہ ہمیں جگاتے ہیں کہ اس چیز کو مت چھوڑو، ذکر کو مت چھوڑو، کیونکہ تم لوز کر جاؤ گے سب انعامات جو اللہ کے ہیں، خود لوز کر جاؤ گے. اور ذکر کے ساتھ ہر عبادت آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے. شکر آسان ہو جاتا ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے. اور دونوں بڑی زبردست چیز ہے. صبر جو انتہائی انسان مصیبت میں ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے اس وقت. خاتون سے پوچھنا بیچاری بڑی ہے نیٹ کے اندر، وہی پوچھنا کیا چیز کام آئے گی؟ صرف صبر کام آئے گا اس وقت. جب صبر چاہیے ہمیں اور صبر کام آئے گا تو اس کے لیے تو پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر چاہیے. تو ذکر چاہیے نا، چاہیے ہمیں پھر اس وقت حالت کے اندر. تو ذکر کی عادت ڈالیں. بڑے آسان طریقہ ہے. کسی شیخ سے تعلق رکھیں، شیخ سے پوچھیں کہ ہمارے حالات کے مطابق بتائیں ہم کتنا ذکر کریں دن میں، کس حیت کا ذکر کریں. وہ آپ اسی انداز سے پھر ذکر بتائے گا تاکہ آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں، عادی ہو جائیں اس ذکر کے. ذکر بھی کریں، اپنے کام بھی کریں، کیونکہ مومن کا کام تو رکنا ہے ہی نہیں، رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی بچے کو گود لے کے آپ سیر کرائیں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. باہر جا رہے ہیں، یہ بھی ڈیوٹی ہے. آپ بھینس کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. بھینس کا دودھ نکال رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. اور ہر چیز آپ کی اعلیٰ درجے کی عبادت جو اللہ کے قریب آپ کو لے کے جاتی ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ تو بھائی گوارا ہے تو دودھ نکال رہا ہے صرف گائے کا، میں تو بھائی ابھی دیکھو وضو کر کے آیا ہوں، میں تو ابھی ماشاءاللہ اپنے نوافل پڑھوں گا. یہ دودھ ہمارے ہاں یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس حیت میں نہیں نہ ہوتا، اس نے وضو نہیں کیا تھا، مسلح پر نہیں کھڑا ہوتا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بیکار ہے. بیکار اصل تو میں ہوں جو میں کام کر رہا ہوں. یہ کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. عبادت اس کو عبادت کہا جاتا ہے جو اللہ کے قریب کر دے. عبادت اس کو کہتے ہیں آپ لاکھ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ وہ تہجد ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے. آپ لاکھ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں لیکن وہ تلاوت نہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھیں. ہر تلاوت آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گی، ہر نماز آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا، ہر حج آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا. یاد رکھیں، اپنی نماز کو ویسا بنائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اپنے حج کو ویسا بنائیں جو اللہ کے قریب کر دے، اپنی تلاوت قرآن کو ویسا بنائیں جیسے اللہ قریب کر دے. ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں، یہ پڑھ لیں، اس قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ صحیح ہے، نماز پڑھ لیتی بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتی ہے ایسی ٹھیک. اتنا چھوٹی بات سمجھیے آپ نے، اتنی معمولی بات سمجھیے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے قریب جانے کے لیے جو بھی وسائل استعمال کریں. کیوں بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ ان عبادت سے، تہجد سے وہ چیز کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ ایک معمولی چیز ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جیسے آپ نے کسی چیز، آدمی جا رہا ہے، آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، روڈ تلاش کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ بولے ہمدردی. کیا چیز پیدا ہوئی؟ محبت. کیا چیز بدلی پورے جسم میں؟ آپ کا دل. سبحان اللہ. غلط سمجھو میری چنگی طرح. کیا بدلا؟ دل. تو یہی لگتا ہے کہ میرے پاس آنا تو دل بدل کے آنا. مجھے نمازیں نہیں چاہیے بھائی، اللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی تلاوت نہیں چاہیے، میں نے تھوڑا تہجد نہیں چاہیے، میں تے چاہنا ہے تھوڑا دل بنیا ہوئے. سبحان اللہ. تو ایک آدمی جس کے دل میں ہزاروں خباثتیں ہیں، بغض ہے، جلن ہے، اور تہجد پہ تہجد کھینچے جا رہا ہے. ایک انسان جس نے اس آدمی کے دیکھ کر دل میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی، وہ تو کروڑ درجے پیدا ہو گیا، تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا. سخت انسان اللہ کو کیسے پالے گا؟ جب اس نے ایک مخلوق سے محبت کر لی، سبحان اللہ، اور اس کا دل نرم ہو گیا. مجھے بتایا ایک ڈاکٹر ہے، مجھے بتایا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک بچہ جاتا ہے انجیکشن لگانے کے لیے، اور اس کے دل میں ہمدردی آ گئی، روئے گا، پیار کرے گا، اس کو سویٹ دیتا ہے، اس کو کسی چیز سے ملتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے کہ روئے نہ. اس کے دل کے اندر ہمدردی آئی، ایکچولی نہیں، ہمدردی آئی ہے، اس کے دل میں پیار امڑ آیا ہے.
اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہا ہے. یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی. اس بندے کے ذریعے اللہ کو پا لیا اس شخص نے. ہر پروفیشن بڑا عظیم ہے, ہر کام بہت اونچا ہے. کیوں کہ دل کو جو چیز آپ کے ہلا دے گی وہ نماز ہے. دل کی جو آپ کی تلاوت ہلا دے گی وہ تلاوت ہے. دل کو جو آپ کو چیز ہلا دے گی وہ رمضان ہے. رمضان روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. ساری چیزیں یہ ہیں کہ اس کا افیکٹ جب تک آپ کے دل پر نہیں ہو رہا, ذکر اللہ کے لیے آپ آتے ہیں, جب تک تو کہتے ہیں کل بھی ذکر ہیں, جب تک ذکر کے ساتھ آپ کا دل نہیں ہلا, سبحان اللہ, دل کے اندر جنبش نہیں آئی, دل میں نرمی پیدا نہیں, دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی, دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں, وہ ذکر اثر نہیں کر رہا. وہ ذکر نہیں ہے, وہ ذکر نہیں ہے. صرف تسبیح گھمانے کا نام, صرف صفے پلٹنے کا نام قرآن کی تلاوت نہیں ہے. صفوں کو پلٹنے کا نام قرآن کی تلاوت نہیں ہے. تسبیح کھڑکانے کا نام ذکر اللہ نہیں ہے. چکر کاٹنے کا طواف نہیں ہے. خانہ کعبہ کو چومنے کا نام وہ طواف نہیں ہے. آب زمزم کو پینے کا نام عمرہ حج نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, جب تک ان تمام چیزوں کے ساتھ سبحان اللہ دل کی دنیا نہ بدلے تو مزہ نہیں آتا. تب کسی عبادت میں جائیں تو سب سے پہلے نیت کیا کریں, اللہ سے کیا مانگے, اللہ پاک یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں ڈائریکٹ اثر ڈال اس کا میرے دل کے اوپر ڈال. اللہ میں اتنا سفر کر کے جا رہا ہوں, تیرا نام لینے جا رہا ہوں, یہ نہ کورا کا کورا واپس آ جاؤں, میرے دل کو اندر سے ہلا دے, اپنے نام کا اثر میرے دل میں پیدا فرما دے. میرا تکبر نہیں کرے جب میں واپس آؤں, میں اپنے آپ کو بیکار انسان سمجھوں, ہر لحاظ سے کوئی کوالٹی میری نہیں ہے, کوئی علم میرا نہیں ہے, کوئی چیز میری نہ سمجھو اپنی, سب تیرا چیز. مطلب مجھے ایسا بنا دے کہ تو چاہتا ہے میں بن جاؤں. پھر تو بھی ذکر کام کر رہے ہیں, پھر تو مزہ آ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ ہے کیفیات انسان کی, ہے بڑے باریک نقطہ, لیکن تصوف کا ہماری کلاس ہے ماشاءاللہ. تو اس میں یہی میں سوچتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہو کہ جس سے ہمارا دل ہل جائے. تو امید ہے الحمدللہ مجھے بھی فائدہ ہوا, ایسے آپ کو فائدہ ہوگا. تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیں, اس کو ایسا بنائیں جس سے اللہ راضی ہو, اللہ سے ہماری محبت بڑھے. صرف ٹرخے نہ ماریں, نماز پڑھ لیجیے, فلاں کر لیا جی, مدرسہ چلا دیا جی, یہ ہو گیا جی, ان میں کچھ نہیں رکھا. یہ گنتی والی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے قلب سلیم لے کر آنا میرے پاس آؤ. اطال قلب سلیم, مجھے قلب سلیم چاہیے, مجھے شکر نہیں چاہیے, نہ عبادت چاہیے, نہ صورت چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. دو حالتیں ہماری پوری دن کی دو حالتیں گزرتی ہیں, ہم صبر میں ہوتے ہیں یا شکر میں ہوتے ہیں. تو ذکر ہر وقت جاری رکھتے ہیں, صبر آئے صبر کر لیں, ذکر کے ساتھ شکر آئے تو شکر کرتے چلے جائیں. اس اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحبیب النبی. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه محمد المؤمنين وذرياته أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سنته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا, يا دافع البليات ادفع بلياتنا, يا شافي الأمراض اشف أمراضنا, يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. یا اللہ اس خاتون کو قابل عاجزہ صحت نصیب فرما, اس کی بیماریوں پر صبر نصیب فرما. اے میرے مولا حکمت و طاقت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت و فضل کا سایہ اس پر نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.